بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا پشاور کانفرنس سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے پشاور میں عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں 50,000 کے قریب شہداء میں 75% بچے اور خواتین شامل ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے، کیا ان کو انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق ہے؟ ان کے ہاتھوں سے انسانوں کا خون ٹپک رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل انسانیت کے قاتل ہیں، امریکہ اور مغربی دنیا انسانیت کے قاتل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین پر صہیونیت کا کوئی حق نہیں ہے، فلسطین کی سرزمین فلسطینیوں کی ہے، ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، فلسطین کی جد و جہد میں ان کے شانہ بشانہ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 20 سال تک افغانستان میں افغانوں کا قتل عام ہوتا رہا، غزہ کے مسلمانوں پر بمباری ہو رہی ہے اور ناجائز ریاست اسرائیل بے بس اور مظلوم مسلمانوں پر بمباری کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ 26ویں ترمیم لائے، ہم نے ایک صحت مند ترمیم دی۔ یہ 56 شقوں پر مشتمل ترمیم ایک کالا نانگ بنا کر لائے تھے، ہم اس ترمیم کو 56 سے 34 شقوں پر لائے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومتیں عوام کی نہیں ہیں، ہم عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ ہمارے ججز کو کمزور کیا گیا ہے۔ پہلے ترمیمی بل ہم سے چھپایا جا رہا تھا، پھر کہا جا رہا تھا کہ 9 گھنٹے میں ترمیم پاس کروانی ہے، جس پر ہم نے انکار کیا، پھر 1 ماہ تک اس پر بات چیت کرتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں نے سکھر میں کہا تھا کہ حتمی فیصلہ پشاور کے جلسہ عام میں کریں گے۔ آج شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے بات ہوئی ہے اور اس میں طے ہوا کہ تمام اتحاد مدارس کا اجلاس ہوگا اور سب کو اعتماد میں لے کر ایک متفقہ موقف اختیار کریں گے۔ اس کے بعد اگر کال دینی پڑی تو آپ تیار رہیں، 16 یا 17 دسمبر کو یہ اجلاس منعقد ہوگا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اپنے بیان میں پرجوش لہجے میں کہنا تھا کہ ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو، دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں، ہم بگڑتے ہیں، ہم تو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم نے تو ان جیالوں کو قابو رکھا ہوا ہے، اگر ہم نے آنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ بتا دوں کہ ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو، وردی والوں، ایجنسیوں والوں، ہمیں دھمکیاں مت بھیجا کرو، دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں، ہم بگڑتے ہیں، ہم تو تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم نے تو ان جیالوں کو قابو رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم نے آنے کا فیصلہ کیا تو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے، اور اگر بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی نہیں ہوگا۔ دھمکیاں نہ بھیجا کرو، شرافت سے رہو گے تو شرافت سے رہیں گے، بدماشی کرو گے تو ہم سے بڑا بدماش کوئی اور نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ انہوں نے ابھی ایک اور چال چلی ہے، ہمارے ہی رنگ کے مولویوں کو اٹھا کر میڈیا پر لا رہے ہیں، تم علماء کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہو، ہم علماء سے نہیں لڑیں گے۔ اب کہتے ہیں ہمارے پاس 18,000 مدارس رجسٹرڈ ہیں، 22 لاکھ طلبہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کدھر ہے؟ ہم بھی تو مدرسوں والے ہیں، ہمارے پڑوس میں تو کوئی مدرسہ نظر نہیں آ رہا آپ کا، نہ تم مدرسہ ہو، نہ تم تنظیم ہو، نہ تم رجسٹریشن ہو، کوئی جاتا ہے تو جائے، لیکن جہاں پر کسی کوٹھے کے اوپر آپ نے مدرسے کا نام لکھ دیا اور رجسٹریشن بنا دیا، وہ بھی ہم مدرسہ تسلیم کریں۔ لیکن پھر بھی میں نے آپ پہ اعتراض نہیں کیا، میں نے آپ کو اپنے مد مقابل نہیں سمجھا، ہم نے علماء کو آپس میں لڑانا نہیں چاہا۔ اب آج آپ اٹھے ہیں، آج آپ جاگ گئے ہیں، ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں، یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا ہمیں یاد دلا رہے ہیں۔ او بچونگڑو، تم ہمارے شاگرد ہو، وہ تمہاری پگڑیاں ہم نے تمہیں بندوائی ہیں،
اور پگڑیوں کے اوپر جو 2-3 چادریں آپ نے پہنی وہ بھی ہم نے اڑائی ہیں آپ کو. اہلکار مت بنو ان لوگوں کا جو دینی علوم کے دشمن ہیں، جو قرآن علوم کے دشمن ہیں، جو حدیث کے علوم کے دشمن ہیں، جو فقہ کے علوم کے دشمن ہیں. محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے تحریک حماس کے ترجمان ڈاکٹر ناجی ظہیر نے کہا کہ غزہ جنگ میں پاکستان کی جانب سے حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہیں. اسرائیل کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. پشاور میں جمعیت علماء اسلام کی اسرائیل مرد آباد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ترجمان حماس ڈاکٹر ناجی ظہیر نے کہا کہ پشاور اور خیبر پختونخوا کو فلسطین کے جان بازوں کا سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ سن لو، بچوں اور نوجوانوں کو قتل کر رہے ہو لیکن ان کے ارادوں کو قتل نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ یہاں آپ کے خون کا نتیجہ ہے. کوئی بھی فلسطین چھوڑ کر نہیں بھاگ رہا ہے بلکہ یہودی اسرائیل سے بھاگ رہے ہیں. پاکستانی جب اسرائیلیوں کے خلاف لڑیں گے تو تکہ بوٹی کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حماس قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کی مشکور ہے اور اسرائیل کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی. کانفرنس کے شرکاء سے انہوں نے کہا کہ آج آپ سب کا یہاں جمع ہونا اس طرح ہے جیسے آپ فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں. پاکستان کے عوام اور جمعیت علماء اسلام خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب کی مشکور ہیں. ڈاکٹر ناجی ظہیر نے کہا کہ امید ہے مولانا فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام اور پاکستانی فلسطینیوں کے ساتھ مدد جاری رکھیں گے. شام کی حالیہ صورتحال کے حوالے سے امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ کا اعلامیہ. تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ شام کی تازہ ترین پیش رفت پر، جس میں جنگ اور عدم استحکام کے عوامل ختم اور دارالحکومت دمشق تحریر الشام کی قیادت میں شامی عوام کے کنٹرول میں آیا، اس تحریک کی قیادت اور عوام کو مبارکباد پیش کرتی ہے اور امید ظاہر کرتی ہے کہ وہ اس انقلاب کے باقی مراحل کو اس طرح طے کریں کہ وہ ایک پرامن، متحد اور مستحکم حکومت کے قیام کا باعث بنے. امید ہے کہ اقتدار کی منتقلی کا عمل اس طرح آگے بڑھے گا جس کے نتیجے میں شام کے عوام کی امنگوں کے مطابق ایک آزاد، خود مختار اور فلاحی اسلامی نظام حکومت کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا. امتیازی سلوک یا انتقام کی بجائے عام معافی کی پالیسی اپناتے ہوئے شام کے عوام کا اعتماد حاصل کریں. ایسی مثبت پالیسی کا انتخاب کرتے ہوئے دنیا کے ممالک کے ساتھ آگے بڑھیں جو شام کو بیرونی ممالک کے ساتھ ساتھ جنگ کا میدان بننے سے محفوظ رکھے اور لاکھوں پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے راہ ہموار ہو. اس کے علاوہ امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت خارجہ شام میں تمام بیرونی قوتوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ آپس میں اور ملک کے نئے حکمرانوں کے ساتھ مثبت تعامل اور تعاون کی پالیسی اپنائیں تاکہ شام اچھی حکمرانی، امن اور استحکام کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرے. اب دارالعلوم دیوبند اور اس کی مسجد کو ریمانڈ پر لے لیا گیا. تفصیلات کے مطابق ہندو انتہا پسند رہنما سادھوی پراچی نے عالمی شہرت یافتہ دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کو لے کر اشتعال انگیزی کرتے ہوئے دارالعلوم دیوبند اور یہاں کی بڑی مسجد کی کھدائی اور سروے کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اس وقت ملک میں نفرت انگیزی اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہے جس کے سبب دائیں بازو کے انتہا پسند لیڈران مسلسل مسلمانوں کی معروف اور غیر معروف عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کر حکومت اور انتہا پسندوں کی خوشنودی حاصل کرنے میں لگے ہیں. یو پی کے سنبھل کے بعد اس قسم کے واقعات نے مزید شدت اختیار کر لی ہے اور روزانہ ملک کی کسی نہ کسی مسجد، مدرسہ، خانقاہ، درگاہ، مزار اور اوقاف کی ملکیت پر غیر ضروری سوال کھڑے کر کے سروے اور کھدائی جیسے مطالبات کر کے عوام کے ذہن کو اصل مقاصد سے بھٹکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس سے ملک میں بسنے والے کروڑوں مسلمانوں میں شدید بے چینی اور اضطرابی کی کیفیت دیکھنے کو مل رہی ہے. حالانکہ جمعیت علماء ہند کی عرضی پر اس معاملے کی سپریم کورٹ کی خصوصی بینچ آئندہ 12 دسمبر کو سماعت کرے گی، لیکن ان غیر ضروری اور سماج کو منقسم کرنے والے بیانات کا سلسلہ دراز ہو رہا ہے. اسی کڑی میں اپنے مشتعل بیانوں کے لیے مشہور سادھوی پراچی نے عالمی شہرت یافتہ دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند اور یہاں کی بڑی مسجد کا سروے اور کھدائی کرنے کا مطالبہ کر ڈالا
اور کہا کہ اگر ان کی کھدائی کی جائے تو یہاں بھی مندر نکلے گا۔ سعدوی نے یہ غیر ضروری اور بے بنیاد بیان دیوبند پہنچ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت میں مندروں کو گرا کر بنائی گئی مساجد کو واپس لیا جائے۔ انہوں نے ایودھیا اب ہماری ہے، کاشی اور متھرا کی باری ہے جیسا نعرہ بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اور وہاں کی بڑی مسجد یعنی مسجد رشید کا سروے کر کے کھدائی کی جائے تو یہاں بھی ایک مندر نکلے گا۔ سروے ہو رہا ہے، تمام جگہوں پر سروے ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ سادھوی پراچی کا یہ بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر دارالعلوم دیوبند کی انتظامیہ سے کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا۔ واضح رہے کہ سادھوی پراچی اکثر اپنے اشتعال انگیز بیانوں کو لے کر سرخیوں میں رہتی ہیں۔ اگر ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کی گئی تو ہم آخر دم تک آئینی لڑائی لڑیں گے۔ مولانا محمود مدنی کا مجمع سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے کشن گنج کے لہرہ چوک پر ہزاروں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے حکومتوں کو متنبہ کیا کہ وہ فرقہ پرستوں اور اس کے ایجنڈوں کی سرپرستی سے باز آئیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ سڑکیں بنائی جائیں اور ملکی ترقی کے اقدامات کیے جائیں، لیکن اگر انسانوں کے بیچ ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر تفریق جاری رہی تو یہ ملک کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہوگی۔ مولانا محمود مدنی نے یہ باتیں جمعیت علماء کشن گنج کے زیر اہتمام منعقدہ اجلاس عام میں کہیں، جس کی صدارت صدر جمعیت علماء کشن مولانا غیاث الدین نے کی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے اپنے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی کے قیام اور دوسرے طبقات کو رسوا کرنے، حاشیے پر دھکیلنے اور محروم بنانے کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس مکروہ مہم کو صرف حکومتی سرپرستی ہی حاصل نہیں بلکہ حکومت ہی کروا رہی ہے۔ خاص طور پر جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو انہیں قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر کمزور بنانے کی سازشیں عروج پر ہیں۔ ان کے مذہب، ان کی شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ کسی بھی مذہب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ عرصے سے اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعض بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہے جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مساجد کے سلسلے میں مختلف عدالتوں میں جاری مقدمات پر روشنی ڈالی۔ وقف ایکٹ پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اوقاف کسی بادشاہ کی یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں ہیں، یہ 100% مسلمانوں کی وقف کردہ جائیدادیں ہیں۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیرخواہی اور فلاح و بہبود پر کس قدر زور دیا ہے اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ بزرگوں کی وراثت ہے، آج اسے ہم اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضہ اور تسلط ہونے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دی اور وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتی رہیں۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ موجودہ حکومت وقف ایکٹ میں اس طرح ترمیم کر رہی ہے کہ وقف کے مقاصد اور اس کے منشا کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ ہم کوئی ایسی ترمیم قبول نہیں کریں گے جس کا مقصد وقف پر سرکاری تسلط بڑھانا ہو۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم آپ سے آئین کی حد میں رہ کر لڑیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے۔ مولانا محمود مدنی نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ مشکل حالات میں مسلمانوں کا عمل اور رد عمل صبر، حکمت اور دانشمندی کا آئینہ دار ہونا چاہیے۔ یہ وقت تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کریں، مثبت اور متوازن اقدامات کے ذریعے معاشرتی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار مضبوط کریں۔ ہمیشہ اندھیرا نہیں رہتا،
ایک دن سویرا بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مزاج دعوتی ہونا چاہیے، عداوتی نہیں۔